آئیے سنتے ہیں ایک سچی کہانی۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، جب میرا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا تھا اور مجھے جنات پر ریسرچ کرنے کا نیا شوق تھا۔ اس ٹائم میں میڈیٹیشن بہت کرتا تھا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیٹیشن سے ہم اس انرجی کو فیل کر سکتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ میں گھنٹوں اکیلا خاموشی میں میڈیٹیشن کرتا تھا۔ اس ٹائم میں یوٹیوبر بننے کی بہت خواہش رکھتا تھا، اس لیے بس گیمنگ کرتا رہتا تھا اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرے پیپرز ایسے ہوئے تھے جس سے مجھے 100% کنفرم تھا کہ میں اس سیمسٹر میں فیل ہو جاؤں گا۔ ایک بار رات کا ٹائم تھا اور گھر والے سب فوتگی پہ گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں بالکل ہی اکیلا تھا۔ رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں چھت پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ گلی میں ایک عورت ہے جس پر 2 کتے بھونک رہے ہیں۔ میں فوراً سے بھاگ کے کتوں کو بھگانے گیا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اتنی رات گئے آپ اکیلے اس روڈ پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ عورت رونا شروع ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میں بالکل ہی اکیلی ہوں۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، تو کیا آپ مجھے 1 رات کے لیے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دیں گے؟ اس عورت نے کہا کہ میں بہت زیادہ بھوکی ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو دیں گے؟ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں آپ کو کھانا تو دے سکتا ہوں، مگر 1 رات رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے سارے گھر والے گئے ہوئے ہیں اور میں گھر میں بالکل اکیلا ہوں۔ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ موسم بہت سرد ہے اور مجھے سردی لگ رہی ہے، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، صرف آج رات کی بات ہے، مجھے آج رات تک اپنے گھر پہ ٹھہرا لو، کل صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی۔ مجھے اس عورت کی باتیں سن کر اس پر ترس آ رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی چور ہو اور میرے گھر میں چوری کے ارادے سے آئی ہو۔ لہٰذا کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بیچاری اکیلی عورت کیا چرا سکتی ہے۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا اور رات رکنے کی اجازت دے دی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، سارے گھر والے گئے ہوئے تھے۔ میں نے اس عورت کو ایک کمرے میں بٹھایا اور اس کو کچھ کھانے کا سامان دیا۔ جس کمرے میں میں نے اس عورت کو بٹھایا تھا، میں نے اس کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے، اور احتیاطاً میں نے تمام کمروں کے دروازے بند کر دیے۔ گھر کے مین گیٹ پر تالا لگا کے میں اپنے روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں اپنے روم میں لیٹ کر سیمسٹر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ پھر یہ ذہن میں آیا کہ سیمسٹر ریپیٹ کر کے خود ہی فی پے کر دوں گا اور گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں اٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ اس عورت کو دیکھ لیتا ہوں، شاید اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میں اس عورت کے کمرے تک پہنچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ میں وہ دروازہ لاک کر کے گیا تھا اور چابی بھی میرے پاس تھی، تو پھر یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ میں جب اس کمرے کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ عورت وہاں پر تھی ہی نہیں، وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا لیکن مجھے وہ عورت نہیں ملی، جبکہ مین گیٹ بھی لاک تھا اور اس پر اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ تو پھر آخر وہ عورت کہاں گئی؟ اس عورت کے غائب ہو جانے کے 3 دن بعد کچھ ایسا ہوا کہ مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ 3 دن کے بعد میرا رزلٹ آیا اور مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ جو پیپر میں خالی چھوڑ کر آیا تھا
ان پیپرز میں مجھے 70 to 80% مارکس ملے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اور پھر اسی رات مجھے بیلکنی سے وہ عورت دکھائی دی۔ وہ عورت روڈ پہ کھڑے ہو کر ہنس رہی تھی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمارے سبسکرائبر کے ساتھ پیش آیا۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنی سچی کہانیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر ای میل ایڈریس موجود ہے۔